اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، آج چہل حدیث جو عام طور پر بہت مشہور ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے بات کو پہنچاؤ، حدیث کا ٹکڑا پہنچاؤ، حدیث پہنچاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ذخیرہ بہت ہے، لیکن ان 40 احادیث کے یاد کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں اور ہم اپنے ذاتی طور پر 40 مختصر مفید حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور روزانہ اگر ہم ایک بھی حدیث یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں میں بھی یہ احادیث کو بٹھا دیں گے، اور ان احادیث کی برکت کی وجہ سے ہمارے اندر نورانیت اور ہماری عملی زندگی میں کچھ تبدیلی آنے کے امکانات ہوں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عربی میں اگر کہیں تو اس طرح کہا جائے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوم الصبحۃ یمنع الرزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اور اگر ہم اردو میں کہیں تو اس طرح ہوگا، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز نماز فجر سے ہی کر دینا چاہیے۔ ایک مومن کی شان اور ایک مومن کا دن کا آغاز نماز فجر کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز فجر کی برکت کی وجہ سے رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، سلام، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ ہم جس سے بھی ملاقات کریں تو سب سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں، اور سلام کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر تکبر ہوگا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تکبر کو دور فرما دیں گے، اور سلام کرنے والے کو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تیسری حدیث ہے، طہارت و صفائی، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی ہم پاک رہنا چاہیے ہر وقت۔ اگر غسل کی حاجت بھی پیش آ جائے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے، بیمار نہ ہو تو فوراً وضو کرنا چاہے تو وضو کر لے سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ قرآن کی تلاوت نہ کرنا ہو یا نماز پڑھنا نہ ہو، تب بھی ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں اور طہارت سے رہیں۔ چوتھی حدیث ہے، وضو، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا ہے تو پہلے وضو کرنا پڑے گا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ پانچویں حدیث ہے، نماز، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی ہم اگر دین کا ستون کو قائم رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی زندگی میں نماز کو لائیں اور نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹی حدیث ہے، دعا، الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم عبادت کرنے کے بعد اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیے ہیں، غیروں سے مانگ رہے ہیں، مخلوق سے مانگ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے
بہت زیادہ مانگنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہیں، غفور الرحیم ہیں، عطا کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 7ویں حدیث، تلاوت قرآن، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ یعنی ہم اگر کوئی عبادتوں کو دیکھیں تو سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن کی تلاوت آج ہماری زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے ہم دن رات میں کوئی ایک ایسا ٹائم مقرر کر لیں، اور کچھ ایسا ایک ایسی مقدار مقرر کر لیں کہ جس کے ذریعے ہم قرآن کو پڑھیں گے، روزانہ 2 رکوع یا پاؤ پارا، یا کچھ ایسے صفحات کا متعین کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے والے بنیں۔ اگر ہم چاند کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں تو الحمدللہ ہمارا مہینے میں ایک بار قرآن مکمل ہو جائے گا۔ 8ویں حدیث ہے، روٹی اور کھانے کا احترام، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ روٹی کی ہم عزت کرنا چاہیے، کھانے پینے کی ہم عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ جتنا کھا رہے ہیں اتنا لینا، اور جتنا استعمال کرنا ہے اتنا ہی ہم استعمال کریں، ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا رزق ہے، اس کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نہیں کھا رہے ہیں تو ہم کسی غریب کو یا اپنے پڑوسی کو دے دیں۔ 9ویں حدیث ہے، بازاروں میں کھانے کی ممانعت، الاکل فی السوق دناءۃ، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ بازاروں میں کھانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ بازاروں میں ٹھہر کے کھانا، بیٹھ کے کھانا، ہر اعتبار سے ہم اس سے احتیاط کرنے والے بنیں۔ اس سے اگر بہت سخت ضرورت ہے، باہر کھانا ہے، تو مجبوری کی شکل میں کھا لے سکتے ہیں، لیکن بازار میں کھانا اپنا مزاج نہ بنائیں۔ اگلی حدیث ہے، 10ویں حدیث، پانی پینے کا طریقہ، اشرب الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیا کرو، یعنی پانی پینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں گلاس میں یا برتن میں کچرا نہیں ہے۔ 11ویں حدیث، علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق نازل فرمائی۔ حالانکہ اس زمانے میں اور بھی برائیاں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پڑھنے لکھنے کی طرف ترغیب دی ہے، تو لہذا خواتین ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، سب علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ اب چاہے دین کا علم حاصل کریں یا دنیاوی علم حاصل کریں، اور اس کے علاوہ ایک بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جو فرائض و واجبات ہیں، حلال و حرام ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں کا حاصل کرنا تو بہت بے حد ضروری ہے۔ 12ویں حدیث، شرم و حیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ ہم زندگی گزاریں تو کیسے گزاریں؟ ایک حیادار زندگی گزاریں، ایک بہترین زندگی گزاریں۔ 13ویں حدیث، سترائی و نفاست، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے۔ انسان اگرچہ کہ کپڑے پرانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن صفائی ستھرائی
بہت بے حد ضروری ہے۔ گھر میں بھی صفائی، بدن میں بھی صفائی، ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہوں وہاں پر بھی صفائی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب ہم کو صفائی ستھرائی نفاست کا دیتا ہے حکم۔ ماں کا مقام، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ والدین کا احترام کرنا بہت بے حد ضروری ہے۔ اس میں بھی ماں کا مقام بہت اونچا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹ کے ساتھ اچھی گفتگو کریں اور ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، اور وہ جو حکم دے تو ان تمام حکموں کی ہم پابجائی کریں۔ باپ کا درجہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ یعنی جس طرح سے ماں کا مقام ہے، باپ کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر دروازے میں سے ہی ہم داخل نہیں ہوں گے تو جنت میں کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے ہم والد کو بھی بہت احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چچا اور خالہ کے مراتب، العم والد، الخالۃ والدۃ، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاچا والد کے برابر ہوتے ہیں اور خالہ والدہ کے برابر ہوتے ہیں، تو ہم ان کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، ان سے بھی اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پڑوسی کے حقوق، للجار حق، پڑوسی کے بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ یعنی ہم جہاں پر بھی رہتے ہوں، شہر میں ہوں یا دیہات میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری طرف سے پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ بڑوں کا ادب، فلیس منا من لم یؤقر کبیرنا، فلیس منا من لم یؤقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج بڑوں کا ادب ہماری زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ہم چھوٹوں سے گفتگو کرتے ہیں، بڑوں سے بھی ویسے ہی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا ادب لحاظ رکھنا چاہیے۔ اخوت، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یعنی مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ جب اگر ایک مسلمان کوئی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو دوسرا مسلمان بھائی اس کو دیکھ کر اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی استطاعت اور گنجائش نہ ہو تو اس سے جس قدر ہو سکے اس کی علم کے ذریعے سے یا اس کی معلومات کے ذریعے سے اس کی پریشانی کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے شیریں کلامی، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا نیکی ہے، اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ یعنی کسی سے بھی ہم بات کریں تو اچھی بات کریں، میٹھی بات کریں، اپنے گفتگو کے انداز کو، گفتگو کے لہجے کو اچھا کریں۔ اگلی حدیث بد زبانی، من بذا جفا، من بذا جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھی بات کرنے والے بنے، بد زبانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ گالی گلوچ دینا اور ناشائستہ الفاظ استعمال کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ خوش خلقی، حسن الخلقی نصف الدین، حسن الخلقی نصف الدین، خوش خلقی آدھا ایمان ہے۔ یعنی
اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ آدھا ایمان ہے۔ رحم نہ کرنے کا نتیجہ، رحم نہ کرنے کا نتیجہ، من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ذریعے ہم کو کسی کے توسط سے، کسی کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحم کروائیں گے۔ تو ہم کسی کو دیکھیں، مصیبت میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں تو اس پر کچھ رحم کھائیں، ترس کھائیں۔ معاف کرنے کا نتیجہ، معاف کرنے کا نتیجہ، خیر المال العفو، خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ اگر ہم کو کوئی شخص ناشائستہ الفاظ استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسی گھنونی حرکت کرتا ہے جس سے ہم کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، پھر وہ سامنے والا شخص ہم سے معافی مانگتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ غرور کا نتیجہ، غرور کا نتیجہ، من تکبر وضعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے اندر تکبر کی کیفیت ہرگز نہ لائیں۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں تکبر کو دور کر دیں۔ عاجزی کی برکت، عاجزی کی برکت، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تواضع کی کیفیت اپنے اندر سما لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ زیادہ ہنسی کا نقصان، زیادہ ہنسی کا نقصان، کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے۔ زیادہ، بہت زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے، بلکہ اگر ہنسی بھی آئے یا کوئی ہنسی کا موقع ہو، حسب ضرورت اتنی ہنسی کافی ہے، لیکن بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ سچائی کی تاکید، سچائی کی تاکید، قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا، سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو، سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو۔ یعنی کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا سچ کہنے سے ناراض ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی سچ بات کہہ دینا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ہم اپنی گفتگو کو سچائی کے ساتھ اختیار کرنے والے بنے، جھوٹ سے اپنی گفتگو کو آمیز نہ کریں۔ جھوٹ کا نقصان، جھوٹ کا نقصان، الکذب ینقص الرزق، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے، جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق گھٹا دیتے ہیں۔ تو حتی الامکان جھوٹ سے ہم بچیں، پرہیز کریں۔ غصہ نہ کرنے کی تاکید، غصہ نہ کرنے کی تاکید، اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کرو، غصے سے پرہیز کرو۔ جبھی بھی اگر غصہ آ جائے تو ایک لمٹ میں اور ایک لحاظ سے غصہ کرنا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ، بے حد زیادہ غصہ نہ کریں کہ سامنے والا اگر کوئی لڑکا ہو یا کوئی آدمی ہو یا کوئی بڑی شخصیت ہو تو وہ اس پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم غصے سے بچیں۔
غیبت کی برائی، غیبت کی برائی۔ الغیبت اشد من القتل، الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے۔ یعنی آج کل ہماری زندگی میں غیبت بہت عام ہو جا رہی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور ایک کی پیچھے دوسروں کے متعلق ناشائستہ الفاظ، ناشائستہ گفتگو ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے غیبت سے ہم کو بچنا چاہیے۔ چغل خوری، چغل خوری کا نتیجہ، چغل خوری کا نتیجہ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری جنت میں نہ داخل ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جو آدمی چغل خوری کرتا ہے وہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے چغل خوری کی۔ تو ہم اپنی زندگی میں چغل خوری سے بچیں۔ صبر کا فائدہ، صبر کا فائدہ، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بعض وقت آدمی بے صبر ہو جاتا ہے اور بہت ہی ایک دم اپنی زندگی میں بے صبری کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی صبر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت داری کا بدلہ، امانت داری کا بدلہ، الامانت عز، الامانت عز، امانت داری عزت کا سبب ہے۔ اگر ہم زندگی میں امانت داری کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ایک ایماندار کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ امانت داری عزت کا بھی سبب ہے، ذلت کا سبب نہیں بلکہ عزت کا سبب ہے۔ وعدہ، العیدۃ دین، العیدۃ دین، وعدہ قرض کے برابر ہے، وعدہ قرض کے برابر ہے۔ اگر ہم کسی کو وعدہ دے رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، تو یہ گویا قرض کے برابر ہے۔ جس طرح ہم کسی سے اگر پیسے لے رہے ہیں تو جس طرح قرض ہے، اسی طرح وعدہ بھی قرض کے برابر ہے۔ تو اگر وعدہ کر رہے ہیں تو وعدے کو پورا نبھانا چاہیے۔ سخاوت کا بدلہ، سخاوت کا بدلہ، الجنت دار الاسخیاء، الجنت دار الاسخیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، وہ غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مستحقین کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور یہ حدیث پر بھی عمل کرنے کے وہ مصداق بن جائیں گے۔ بخالت کا نقصان، بخالت کا نقصان، الشحیح لا يدخل الجنت، الشحیح لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا بخیل۔ یعنی جو آدمی بخالت کرے گا، بچا بچا کے رکھے گا اور ضرورت مندوں پر پیسہ خرچہ نہیں کرے گا، اس کے ضرورت پر کام نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ الشحیح لا يدخل الجنہ، رات کا کھانا نہ کھانے کا نقصان، رات کا کھانا نہ کھانے کا نقصان، ترک العشاء محرمۃ، ترک العشاء محرمۃ، رات میں بھوکا سونا کمزور کر دیتا ہے، رات میں بھوکا سونا کمزور کر دیتا ہے۔ ہم رات کا کھانا کھائے بغیر نہیں سونا چاہیے، اگرچہ کہ 2-3 لقمے ہی کیوں نہ ہو، کھانا کھا لے، پانی پی لے، اس کے بعد سو جائے۔ رات کا کھانا ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ جتنی بھوک ہے اتنی بھوک سے بھی اگر کم کھا لے تو بہتر ہے، لیکن رات میں کچھ نہ کچھ مقدار میں کھانا کھا کر
سونا چاہیے، ورنہ کمزوری اور نقاہت پیدا ہوتی ہے۔ عمل کا بدلہ، کما تدین تدان، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آدمی دنیا میں جس طرح کرتا ہے اس طرح سے اسی کو بدلہ ملتا ہے۔ یعنی اگر وہ اچھے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھائی کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اگر برے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس لحاظ سے، اس برائی کے حساب سے اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کما تدین تدان، اگر ہم برے کام کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں اچھے کاموں کی، تو یہ ہرگز یہ ممکن نہیں۔ رات میں سونے کا حکم، رات میں سونے کا حکم، توضع ورقد، توضع ورقد، باوضو سویا کرو، باوضو سویا کرو، باوضو سویا کرو۔ ہم جبھی بھی رات میں بستر پر تشریف لائیں، بستر پر لیٹنے کے لیے آئیں تو باوضو سویا کریں۔ باوضو سونے کے احادیث میں بہت سے فضائل ہیں کہ اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور وضو کرنے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں۔ جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے باوضو سونے کا ہم اہتمام کریں۔ اگر سردیاں ہوں، اگر موسم سردی کا ہو تو اس میں دیکھیں، کوشش کریں اگر گرم پانی کا انتظام ہو یا پانی گرم ہے میسر ہے تو وضو کر لیں۔ گرما میں تو کوئی بات نہیں، باوضو سونا چاہیے۔ اس کی برکت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے موقع پر، تہجد کے موقع پر ہماری آنکھ کو کھول دیں گے، اور فجر کا اہتمام کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مختصر 40 حدیث ہے، 40 حدیثیں ہیں، اس کو یاد کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ جو مختصر سی حدیثیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں مختصر ہیں، ہلکے ہیں، اگر ہم اس کو روزانہ ایک حدیث بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو 40 دن میں 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی، 40 دن میں 40 حدیث یاد ہو جائیں گے، اور بہت آسان ہیں اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہے، اور اس کے ذریعے ہم اس کی روشنی میں زندگی کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور دین کی اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔